عمران خان صاحب نے بتایا کہ 8 ستمبر کے جلسے کے 3 مقاصد کون سے ہیں. ایک یہ کہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا. پھر یہ کہ قبضہ گروپ سے ملک کو حقیقی آزادی دلوانی ہے. یہ تب سے لگے ہوئے ہیں جب سے تحریک عدم اعتماد آئی. اور پھر تیسرا مقصد ملک میں آزاد عدلیہ کا قیام ہے. یعنی نوے وہ آپ نے کہا کہ ایکسٹینشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ نہیں دینا چاہتے. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج بتا رہا ہوں ملک انقلاب کی جانب جا رہا ہے. سیٹھی صاحب کوشچن یہاں پر یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں آپ یہ کہہ چکے شو میں بھی یہ سب جانتے ہیں عمران خان صاحب کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کی تقاریر سنتے ہیں. وہ نہیں کر پاتے اس طرح سے تقاریر. اس جلسے میں ایسا کیا ہوگا جس سے خوفزدہ ہو کر عناصر چاہتے ہیں کہ نہ ہو یہ جلسہ؟ دو باتیں ہیں یہاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں اس جلسے کا مقصد کیا. جو انہوں نے مقاصد بتائے ہیں وہ تو جلسوں کے ذریعے تو ریزالو نہیں ہوتے. وہ تو نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر جا کے ریزالو ہوتے ہیں. اچھا. وہ جلسے سے نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ہم کھڑا کریں, وہ تو کھڑا کر کے تھک ہی گئے ہم سب سن کے. دے ناٹ گوئنگ اینی وے. اچھا. تو مگر دس از دی اٹیمپٹ ہیئر از ٹو کیپ دی فین بیس الائیو. اچھا. مایوسی نہ ہو پی ٹی آئی کے رینک اینڈ فائل کے اندر کیسی بہ گئے ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے, آل از لاسٹ. خان جو ہے اس کی پالیسی چل نہیں رہی ہے. اچھا. اور ہمارا سپورٹ بیس کم ہوتا جا رہا ہے. پوزیشن ہے یہ جو جس قسم کے معاشی اقدامات کر رہے ہیں عوام کے حق میں آہستہ آہستہ یہ شاید کامیاب نہ ہو جائیں اور ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹ جائے, گر نہ جائے. تو اپنی اگریسو انسٹنکٹ اور اگریسو پاسچر جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جلسے کیے جاتے ہیں. شو آف اسٹرینتھ جیسے کہتے ہیں کہ وی آر اسٹرانگ, وی ہیو اے اسٹرانگ بیس اور اینڈ سو آن. تو یہ خان صاحب کا یہ مقصد تھا. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ایک قدم وہ پیچھے ہٹ گئے جبکہ انہوں نے اپنا پوسٹ پون کر دیا اور پھر اپنا وینیو چینج کر لیا. ایسے ہی ہے نا. جی بالکل. تو ظاہر ہے وہ اگر تکڑے رہتے تو وینیو کون روک سکتا تھا ان کو. مگر کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ آپ یہاں نہ کریں فلانی جگہ پہ کر لیں, تو اٹ واز بیٹر کہ آپ وہ ایکسیپٹ کر لیں تاکہ کوئی آپ کو پرابلم نہ ہو in terms of breaking the law. اب تو خیر قانون بھی بنانے جا رہے ہیں. جی یہ سینٹ سے بل منظور ہوا. ہاں وہ کر لیتے ہیں بعد میں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ جلسہ تو ہوگا. اچھا. اور اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے یہ بھی ہوگا کہ عدالت نے کہا کہ یہ ہوگا, ان کو جگہ دیں, ان کا حق ہے یہ. اگر عدالت یہ ان کے فیصلہ نہ کرتی تو شاید ان کو اجازت ہی نہ ملتی. مگر اب عدالت نے جو کہہ دیا ہے ایڈمنسٹریشن کو کہ جلسہ ہوگا, اگر ان کا حق بنتا ہے فریڈم آف اسپیچ, اسمبلی, واہ واہ بلا 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 بلا, تو اب ان کو جگہ تو دینی تھی. انہوں نے جو ایکسکیوز لیا تھا سیکیورٹی کا وغیرہ کا وہ ہو گیا, تو اب دے ہیو ٹو گیو دیم اے سیف پلیس اینڈ پروٹیکٹ دیم. اچھا. تو وہ اب انہوں نے دیا, ان کو جگہ دی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں. یہ جائیں گے. میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ اگر خان صاحب اس کو شو آف اسٹرینتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا یہ مجبوری ہوگی کہ اس کو شو آف اسٹرینتھ نہ ہونے دیں. جلسہ بھی ہو اور نہ ہو اور شو آف اسٹرینتھ نہ ہو. اچھا. تو جو ہر قسم کی رکاوٹ کریٹ کی جائے گی جو کہ وہ کر سکتے ہیں. اچھا. جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ کنٹینرز کیوں لگا دیے, آپ نے یہ راستے کیوں بند کر دیے. وہ ایڈمنسٹریشن کا آلویز سے کہ ٹریفک پلان تھا, یہ تھا, وہ تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا جلسہ یہ نہیں ہوگا. اچھا. اگر خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ 1,00,000 بندہ آ جائے گا, میرا خیال ہے اگر 20,000 بندہ بھی آ گیا تو بہت بڑی غنیمت ہوگی. اٹ ول بی اے بگ اچیومنٹ. اچھا. سو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. مگر سوال آپ کا بڑا ویلڈ تھا کہ خان صاحب کے بغیر جلسہ کیسے ہوگا. اب امین گنڈا پور کو سننے کے لیے تو وہ کے پی کے کچھ لوگ تو سن لیتے ہیں اور پولیس فورس نکال لیتی ہے لوگوں کو, اور پارٹی بھی اسٹرانگ ہے کے پی میں. مگر یہاں تک لوگوں کو لانا تو پنڈی کے لوگ تو کچھ آ ہی جائیں گے, مگر رکاوٹیں ہوں گی ان کے لیے. کے پی سے بھی 2-3 ہزار شاید لوگ آ جائیں, پر آپ نے دیکھا لوگ آتے کیسے گاڑیوں میں. اب گاڑیوں کے جلسے کے ساتھ تو جلسے نہیں بنتے نا, وہ تو بسوں کے جلسوں کے ساتھ بنتے ہیں. تو کیا اس قسم کی انتظامیہ ہے وہ ہوگی اگر کے پی گورنمنٹ فل فلیجڈ اپنا سپورٹ کرے اور بسز کا بھی انتظام کرے آؤٹ آف ایکسچیکر فنڈز, اور وہ پارٹی کو دے اور لوگ جو ہیں بسز بھر کے یہ لوگ لے کے آئیں. مگر ان کے لیے بھی راستے میں رکاوٹیں ہوں گی, میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اچھا. نہیں جانے دیں گے, بہت کو روک لیں گے, ڈیلے کرائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, روڈ بلاکس ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی اے بگ جلسہ. اوکے. اف اٹ از اے بگ جلسہ ویل ڈن, آئی ول سے ویل ڈن, کیونکہ کوشش اس گورنمنٹ کی یہی ہوگی کہ بڑا جلسہ نہ ہو. اچھا. تو اگر یہ کر لیتے ہیں اس کے باوجود تو آل marks to them, my hat off to them. But we have to wait and see. مگر at the end of the day اس جلسے کا جو بھی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. وہ شو آف اسٹرینتھ جو ہے
وہ نہیں ہو پائے گی. شو آف اسٹرینتھ اگر ہوتی تو اتنی پاپولزم ہے خان صاحب کے حق میں تو ابھی تک وہ اس کا پتہ نہ چل جاتا اس کا اثر کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. جیسے مینار پاکستان کا جلسہ. تو وہ تو ہے نہیں, سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا بہت بڑا سپورٹ بیس ہے, تو وہ دکھانے کی اب کیا ضرورت ہے, سب کو پتہ ہی ہے, ہر پول جو ہے وہ کہتا ہے کہ خان صاحب ہیز لاٹ آف سپورٹ. اور اگر آپ وربل جا کے واکس پاپولائی بھی لے لیں تو سارے 10 میں سے 6-7 لوگ جو ہیں وہ کھل کے کہتے ہیں ہم تو خان کے سپورٹر ہیں. آپ پنجاب میں لے لیں, کے پی میں تو زیادہ کہیں گے, سندھ میں کم کہیں گے, بلوچستان میں کم کہیں گے, مگر پنجاب میں کہیں گے اور کے پی میں کہیں گے. دیٹ ول کانسٹیٹیوٹ اوور 50-60% آف دی ووٹنگ پبلک. تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک خان ول اچیو ہز آبجیکٹیو. یہ ایک شو کرنا تھا کہ ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے, اپنے سپورٹرز کو ایک حوصلہ دینا تھا جو 22 اگست کے بعد ہوا, تو انہوں نے حوصلہ دینا تھا. لیکن لمبے نہیں پہ گئے, کھڑے ہیں. ہاں بالکل. تو سپورٹرز کو ایک میسج چلا جائے گا کہ پارٹی جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جیسے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 4 دھڑے بنے ہوئے ہیں, تو ایسا نہیں, وہ ایک اتحاد کا تاثر چلا جائے گا. لیکن وہی بل والی بات کہ پھر گورنمنٹ کیوں بل پیش کر رہی ہے, اگین سیم ریزن میں نے آپ سے کہا رکاوٹیں کریٹ کریں گے. اچھا, یہ وہی اسی قسم کی دھمکی ہے کہ تسی آؤ تو صحیح, اچھا اسی تو تر کے اندر کریں گے. بنے نا, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چارج لگا کے کہ آپ نے یہ لا وائلیٹ کیا ہے. اب لا کو آنے دینا, دیکھیں اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوگا. گملہ توڑتا تو انہوں اندر کر دیں گے, شور پایا غلط گل کرتی, فلانی انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی نعرہ لگاتا, سارے نوں پھڑ کے لے جاؤں گے. ٹھیک ہے, انروللی ہوئے, آپ نے کوئی بندوقیں لے آئے, پستول لے آئے, تو ہم بند کر دیں گے. آل سارٹس آف ایشوز ول کم اپ کہ جی آپ کو اجازت دی فار اے پیسفل ریلی اینڈ یو بروک دا لا, یہ قانون یہ کہتا ہے, چلو 3 سال واسطے. یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ 9 مئی کے بعد کریک ڈاؤن ہوا نا, اس کا ایک پیغام تھا. اچھا, ان کلاسز کے لیے, لوگوں کے لیے جو نکلے تھے باہر. کیا ہوا اس کے بعد؟ نہیں نہ نکلتے. اب لبرٹی چوک میں لاہور میں پہلے 10,000 بندہ کٹا ہو جاتا سی, ہن 2,000 بندہ کٹا ہوگا. ہن ڈردے نے کہ پھڑ کے لے جان گے اور جیلیں سٹ دیں گے. اسی لیے سختی کی انہوں نے, ایک میسج دینی تھی کہ وی مین بزنس. یہ قانون بھی اسی قسم کی میسج ہے, وی مین بزنس. ہن آؤ گے تو پھڑے گئے نا تسی, تو تر دیں گے پھر. ٹھیک. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے سینٹ میں کہ اس بل کا کسی جلسے سے تعلق نہیں ہے. 100% جلسے سے ایک نہیں, آگے بھی جو ہونے ہیں. وہ ایکچولی ایک فلسفہ ہے ہر ایڈمنسٹریشن کا, گورنمنٹ کا, انکلوڈنگ خان صاحب گورنمنٹ جب وہ پاور میں تھے, کہ اسلام آباد از کیپٹل ٹیریٹری. اس کو ڈسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کے باہر آ کے احتجاج نہیں ہونے چاہیے. آپ کو جلسے کرنے ہیں تو لیٹس ڈیمارکیٹ ایریاز اینڈ گراؤنڈس جہاں آپ آئیں, آرام سے جلسہ کریں اور گھر چلے جائیں. جیسے لنڈن میں ہائیڈ پارک میں آپ کر لیں, یا سڑکوں پہ بھی آپ نے چلنا ہے تو پیسفل طریقے سے لوگ چلتے ہیں. اور کوئی وہاں رینجرز نہیں ہوتے, کوئی وہاں آرمڈ پولیس نہیں ہوتی, وہاں ہیلمٹس بھی نہیں ہوتے, وہ تو بابیز ساتھ چلتے ہیں اور چپ کر کے وداؤٹ اے اسمائل اور اسکاؤل وہ ساتھ جلسے کے ساتھ چلتے ہیں, اور لوگ کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. سمبولک سا ہوتا ہے بڑا. مگر یہ ہے کہ جی سی آف پیپل, جناب 5,000 10,000 10 لاکھ 5 لاکھ لوگ تھے, وہ تصویر لگ جاتی ہے, پروٹیسٹ رجسٹر ہو جاتی ہے. اور گورنمنٹ کنٹینیوز, تو اپنی وہ اس کے ساتھ پالیسی چینج نہیں ہوتی. پالیسی چینج ہوتی ہے اگر 20 دفعہ اسی قسم کے جلسے ہوں اور ان میں تشدد کا خطرہ ہو یا وائلنس پروٹیسٹ کا خطرہ ہو, اور دن بہ دن بڑھتے جائیں, تو پھر وہ 1-2 سال لگتے ہیں پالیسی چینج کرنے میں. جیسے ویتنام کی پالیسی چینج کرنے میں اٹ ٹک 2 or 3 years of protests across the globe. کہ اس وقت کے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے لنڈن جانسن, دین ہی ہیڈ ٹو بیک آف. تو یہ وقت لگتا ہے. عوامی پروٹیسٹ جو ہوتی ہے وہ ایک جلسے کے ساتھ پالیسی چینج نہیں کر پاتی. اٹ ٹیکس مینی جلساز اینڈ مینی پروٹیسٹس اینڈ بگر ٹو رجسٹر دی اینگر اینڈ ریج کہ اگینسٹ اے پرٹیکولر پالیسی. ٹھیک, مستقل پش یعنی چاہیے ہوتا ہے اس کو, یہ ایک کے ساتھ کام نہیں چلتا. اب بہرحال پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے دیگر معاملات کو لے کر بھی جلسے جلوس نکالنے کا ارادہ رکھتی ہے.